ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے، طبیعت بجھی ہوتی ہے، کسی چیز کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ کیفیت الگ چیز ہے، کمیت الگ چیز ہے. دوسرا جواب، ایک ہے ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا الیاس کومن صاحب کا بیان کا سننا لازمی سمجھو. ایمان تفصیلی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہاں زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت نازل ہوئی، اس کو مان لیا، پھر دوسری نازل تو اس کو مانا تو ایمان بڑھ گیا، پھر اور نازل تو اس کو مانا، ایمان بڑھ گیا. ایک فرض نازل ہو تو اس کو مانا، ایمان بڑھ گیا. اس کے بعد ایک اور فرض آیا مانا تو ایمان بڑھ گیا. یعنی جو ایمانیات آ رہی ہے تو اس کو مانتے جا رہے ہیں. تو ایمانیات میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ایمان تفصیلی میں، ایمان اجمالی میں تو کمی اور بیشی نہیں ہے. ایمان اجمالی التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور پاک لائے میں ان سب کو مانتا ہوں، یہ اجمالی ہے. اور تفصیلی جس چیز کا علم ہوتا جائے گا اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. یہ تفصیلی ایمان ہے. ایک شخص نو مسلم ہے، ایک شخص پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، نو مسلم ہے. اب اس کو سارے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس نے پہلے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے فرمایا برحق، جو نبی پاک نے فرمایا برحق، میں سب کو مانتا ہوں. اب اس میں کمی اور اضافہ کیا کریں گے؟ اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، ساری باتوں کے ساتھ ماننا ہے. اب اس میں اضافہ کیا ہوگا؟ اس کو سمجھانا ہے بھئی دیکھو ختم نبوت پر ایمان رکھو، جی مانتا ہوں. صحابہ کرام کو مانو، جی مانتا ہوں. حساب کتاب کو مانو، جی مانتا ہوں. اب جو چیز اس کو بتاتے جائیں گے مانتا چلا جائے گا. تو یہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایمان تفصیلی ہے. تو کمی اور بیشی نہیں ہوتی ایمان اجمالی میں، اور بیشی ہوتی ہے ایمان تفصیلی میں. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکرہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ